اصطلاح ہرگز پارلیمان کو آئینی حق کا دائرہ محدود کرنے کا اختیار نہیں دیتی۔ آرٹیکل 8 ریاست کو ایسی قانون سازی سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مقدمے میں اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ عوام یہ سمجھے کہ بنیادی حقوق کے محافظ خود حقوق محدود کرنے میں ملوث ہیں تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے متفق ہوں، معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ انصاف کے تیز ترین حصول کے لیے عدالت عظمیٰ کی کارکردگی عمدہ قرار۔ سپریم کورٹ میں رواں سال 10,994 مقدمات دائر ہوئے، 8,219 مقدمات نمٹائے گئے۔ عدالت عظمیٰ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کم ہو کر 59,000 ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے میں 582 مقدمات دائر کیے گئے، جبکہ 29 اکتوبر تک زیر التوا مقدمات کی تعداد 59,000 رہی، جو کہ گزشتہ عدالتی ہفتے میں 60,078 تھی۔ اب عدلیہ میں بھی سیاست داخل کر دی گئی۔ سیاسی الیکشن کمیشن کی توثیق قبول نہیں کریں گے۔ پنجاب میں کچھ کچے کے ڈاکو ہیں لیکن زیادہ تر پکے کے ڈاکو ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر بابر اعوان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں منی لانڈرنگ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مقدمات میں ملوث لوگوں کو اقتدار دیا گیا۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت۔ فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ پاکستان میں FIR درج کر کے مزید کارروائی کی جائے گی۔ حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ سعودی ولی عہد پاکستانیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ابھی بھی بہت کام کرنے کو باقی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزراء کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے دوران پاکستان کے دوران 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ امیر قطر کی خصوصی دعوت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر آج قطر روانہ ہوں گے۔ دوحہ میں وزیر اعظم قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے علاوہ قطری ہم منصب اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ JUI کوئی وقتی تنظیم نہیں، نہ ہی کسی مفروضے کی بنیاد پر عمل میں آئی۔ جماعت اپنی 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب، کہتے ہیں 1956 کا آئین قوم کو متفقہ نہیں تھا، 1962 کا آئین ایک آمر کا تحفہ تھا۔ یہ ملک سیلولر نہیں مذہبی ہے۔ حکومت کے سب خواب چکنا چور، مولانا نے 26ویں ترمیم کا جنازہ نکال دیا۔ 27ویں ترمیم کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ 27ویں ترمیم کے خلاف مولانا نے کال دی تو حکمرانوں کو لگ پتا جائے گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا، کہا کہ یہ ترمیم نون اور شین کے گلے پڑے گی، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھامرا کہتے ہیں ملک میں ایک بڑا شور تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی۔ بڑی چہمگوئیاں تھی کہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی تھی، اس کے کام سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جب بھی آئین بنانے کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ہراول دستے کا کام کرتی ہے۔ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا آذربائیجان کا دورہ۔ صدر الہام علیوف، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، چیف آف جنرل سٹاف اور دیگر حکام سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور تاریخی تعلقات مضبوط کرنے پر بات چیت۔ خطے کی سیکیورٹی اور متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آذربائیجان کی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو سراہا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بشرا بی بی نے سیاست کرنی ہے تو کھل کر کریں۔ آپ کا جمہوری حق ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر میٹنگ کریں۔ PTI والے بتائیں وہ خیبر پختونخوا میں کس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ پوری نون لیگ کا بشرا بی بی کی پشاور موجودگی پر اعتراض سمجھ سے بالاتر ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا کہ نااہل ٹولے کو پتہ ہونا چاہیے کہ پشاور پاکستان کا حصہ ہے، لندن کا نہیں۔ نااہل لیگ کا خیال ہے کہ بشریٰ بی بی نواز شریف اور مریم کی طرح لندن کیوں نہیں گئی؟ بشریٰ بی بی جب تک چاہیں پشاور میں رہ سکتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں اچھا کھانا نہیں دیا جا رہا، جس سے ان کو الٹیاں ہوئیں۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا، یہ سب جعلی کیس ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بشریٰ بی بی کی میرٹ پر ضمانت ہوئی، بانی پی ٹی آئی بھی جلد رہا ہوں گے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں ملزمان پر فرد جرم کی کارروائی 8 نومبر تک مؤخر۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ شیخ رشید، عمر ایوب، سرتاج گل، راشد حفیظ، صداقت عباسی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش۔ ملزمان کے خلاف آئندہ سماعت پر فرد جرم کی کارروائی کی جائے گی۔ ملک میں پہلی بار ایسا سندھ میں ہوا ہے کہ اب کوئی بھی غیر رجسٹرڈ گاڑی سڑکوں پر نہیں چل سکے گی۔ خیراتی اداروں کی گاڑی کے ذاتی استعمال سے متعلق سوال مفروضہ ہے۔ خیراتی ادارے سرٹیفائی ہوتے ہیں اور ان کو ہی ٹیکس استثناء حاصل ہوتا ہے۔ وزیر ایکسائز سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہتے ہیں خیراتی ادارے کی گاڑی ذاتی استعمال میں لانے سے گاڑی ضبط بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں صنم جاوید کے خلاف 9 مئی کو مسلم لیگ نون کا آفس جلانے سمیت دیگر مقدمات کی سماعت ہوئی۔ اے ٹی سی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزم صنم جاوید کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تردید کر دی، کہا غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں، میں نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو، کہا لاہور میں ہوں، دوسری پارٹی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فواد چودھری بہت گولہ باری کر رہے ہیں، انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ہاتھ ہلکا رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے سینیٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ ثانیہ نشتر نے جنیوا میں بین الاقوامی ادارے میں ملازمت اختیار کرنے کے باعث استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ سینیٹ سیکریٹریٹ کو بھجوا دیا گیا۔ بجلی صارفین کو بے رحمی سے لوٹا جا رہا ہے۔ صارفین سے 2 سال میں 46 ارب روپے کی اوور بلنگ کا انکشاف، 1 ارب 54 کروڑ یونٹ اوور بلنگ سے چارج کیے گئے۔ ڈسکوز نے تمام صارفین سے 100% اضافی چارج کیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے انکوائری کی سفارش کر دی۔ پنجاب میں فضائی آلودگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 235 ریکارڈ کی گئی۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث گلے، سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں بڑھنے لگی ہیں۔ طبی ماہرین کے شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسموگ کے خاتمے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عندیہ دے دیا، کہا اسموگ کے خاتمے کے لیے بھارت کے ساتھ سفارت کاری کرنا ہوگی۔ بھارتی اور پاکستانی پنجاب کو مل کر اسموگ کے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ لاہور میں دیوالی کی تقریب سے خطاب میں کہا، مستحق اقلیتی افراد کو مائنورٹی کارڈ کے ذریعے 10,500 روپے دیں گے۔ دیوالی کے تہوار پر 1400 خاندانوں کے لیے فی کس 15,000 عیدی کا تحفہ ہے۔ بلوچستان کے ضلع سبی کے قریب مسافر وین ٹرک سے ٹکرا گئی، 5 مسافر جاں بحق 13 زخمی ہو گئے۔ مسافر وین کوئٹہ سے جیکب آباد جا رہی تھی۔ حادثہ تیز رفتاری میں ٹرالر کو اوورٹیک کرنے کے باعث پیش آیا۔ زخمی اور میتوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال سبی منتقل کر دیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی 389ویں روز بھی جاری۔ بیت لحیہ میں رہائشی عمارت کو میزائل سے تباہ کرنے میں خواتین اور بچوں سمیت شہداء کی تعداد 123 ہو گئی، درجنوں لاپتہ۔ 7 اکتوبر سے جاری نسل کشی کی کارروائیوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 42,000 سے تجاوز کر گئی، 1 لاکھ سے زائد افراد زخمی۔ شمالی غزہ کے واحد اسپتال کمان عدوان میں ہزاروں زخمیوں کے علاج کے لیے صرف 1 ڈاکٹر موجود۔
بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دے دیا۔ ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس میں قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے کینیڈین نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ میں نے ہی امریکی اخبار میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے نام کی تصدیق کی تھی۔ اور آئی سی سی کی نئی پلیئرز رینکنگ جاری۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل کی ٹیسٹ بیٹرز رینکنگ میں اونچی چھلانگ، 20 درجے کی تقرری کے بعد ٹاپ 10 میں آ گئے۔ 7ویں نمبر پر موجود نعمان علی بھی ٹاپ 10 بالروں میں شامل، 9ویں نمبر پر آ گئے۔ ساجد خان کی رینکنگ میں 12 درجے ترقی، جسپریت بمراہ کی جگہ